مسیح خداون کے خوبصورت سچے جلالی نام میں آپ سب کو صلاح سلامتی حاصل ہو۔ میں ہوں شگفتہ نسرین اور پروگرام ہے کیتھولک بنیادی مسیحی تعلیم میں مکاشفہ کی کتاب کی تشریح و تفسیر۔ ناظرین، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 13 اور اس کا حصہ اول جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی باب کی تشریح و تفسیر میں ہماری مدد و رہنمائی فراہم کرنے کے لیے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل صابر سیمل صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہم باب نمبر 13 یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی تشریح و تفسیر کریں گے۔ باب نمبر 13 اور باب نمبر 17 جو ہے کہتے ہیں کہ یہ مکاشفہ کی چابی ہے۔ اگر کوئی باب نمبر 13 کو باب نمبر 17 کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتا تو اس کو مکاشفہ کی کتاب کی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ ابتدائی دور میں ہزار ساں لوگوں کے دوران اور ہزار ثانیوں میں مبتلا لوگ مسیحی امت جو ہے، ابتدائی مسیح جو ہیں، ان کے چگرد گھومتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہزار ثانیوں میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ رومن شہنشاہ ہیں، رومن بادشاہ ہیں۔ تو اس لیے ہم اس میں جو ہے وہ خصوصی طور پر رومن بادشاہوں کے بارے میں، ان کی ہزار ثانیوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم باب نمبر 13 کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں مکاشفہ کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی، کیونکہ باب نمبر 13 جو ہے اس کو مکاشفہ کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئے ہم باب نمبر 13 جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈم ہم سب کے لیے پہلی آیت پڑھیں گے۔ جی شکریہ۔ مکاشفہ 13 باب اور اس کی پہلی آیت۔ سمندر کا حیوان، اور میں نے ایک حیوان سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ہاں ناظرین، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بائبل مقدس میں کچھ فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب نمبر 13 اس کی پہلی آیت۔ حیوان، یہ حیوان بے ایمان اور بے دینوں کا لشکر ہے جو شروع سے دنیا کے آخر تک خدا کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ 7 سر، 7 بادشاہ یعنی 7 زور آور بادشاہ آتے ہیں۔ یوحنا کی زندگی میں ان میں سے 5 گزر چکی تھیں، کچھ ایسے خیال کرتے ہیں، یعنی مصر، اشور، بابل، فارس، یونان کی بادشاہتیں۔ اس وقت صرف روما کی بادشاہت موجود تھی جو تمام دنیا پر سلطنت کرتی تھی۔ 7ویں بادشاہت گناہ کے اس شخص کے ساتھ، یعنی ہم حوالہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا تسالونیکیوں اس کا 2 باب، دنیا کے آخر میں ظاہر ہوگی۔ 10 سینگوں سے غالباً چھوٹے مخالف بادشاہ مراد ہیں۔ تو یہ ہم فٹ نوٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ابھی ہم آتے ہیں سمندر کا حیوان۔ اور میں نے ایک حیوان سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، چونکہ رومن حکومت اٹلی سمندروں کے پاس ہے، بحیرہ روم ہے، اس لیے سمندر کا حیوان جو ہے وہ رومن حکومت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ حیوان جو ہے یہ رومن حکومت ہے، یہ سمندر کا حیوان ہے جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ 7 سر جو ہیں اس کے بڑے 7 کیسر ہیں، 10 سینگ جو ہیں یہ اس کی رومن حکومت کے متحد 10 بادشاہ ہیں جن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے 7 بادشاہ یعنی کیسر تھے اور اس کے 10 متحد بادشاہ تھے، اور ان کے سینگوں پر 10 تاج تھے۔ تاج جو ہے یہ فتح کا نشان ہے، یعنی کہ یہ جو کفر کی بادشاہت ہے اس نے فتح کیا ہوا ہے دنیا پر، اور وہ حکومت کرتی ہے پورے اختیار کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ۔ تو اس کو جو ہیں وہ تاج بھی ملے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی پوری قوت اور اختیار کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم رومن بادشاہ کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، دوسری آیت۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا وہ چیتے کی شکل کا تھا، اور اس کے پاؤں ریچھ کے سے اور اس کا منہ ببر کا سا تھا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور جو میں نے حیوان دیکھا
وہ چیتے کی شکل کا تھا۔ چیتے سے مراد جو ہے وہ تیزی ہے، تیز رفتاری ہے، کیونکہ چیتا جو ہے وہ بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ تو رومن حکومت جو ہے اس کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ تیز رفتار ہے، سست نہیں ہے، اسی لیے اس نے سب پر جو ہے وہ حکومت کی ہوئی ہے، اس لیے اس نے سب کو جو ہے وہ سب پر جو ہے وہ غالب آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے پاؤں ریچھ کے سے یہ رینگ رینگ کر چلتا ہے، تو ریچھ جو ہے وہ روندنے کی علامت ہے، اور اس کا منہ ببر کا سا۔ شیر ببر تند جانور ہے اور یہ تندی کی علامت ہے، یعنی کہ یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ اس حکومت میں پائی جاتی ہیں کہ وہ ببر کی سی قوت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، اور یہ پورے اختیار کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ہاں جی۔ اور میں نے دیکھا کہ گویا اس کے سروں میں سے ایک پر مہلک زخم لگا ہے، مگر اس کا مہلک زخم اچھا ہو گیا تھا، اور ساری دنیا تعجب کرتے ہوئے اس حیوان کے پیچھے کھولی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کو ایک مہلک زخم لگا ہے۔ یہ مہلک زخم جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسر جو حیوان ہے یہ کیسر نیرو ہے، اور کیسر نیرو جو ہے اس کو حیوان کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، اور اس حیوان کو جو ہے وہ ایک مہلک زخم لگا، یعنی ایسا زخم جس سے یہ حیوان ہلاک ہونے والا ہے۔ بت پرستی کا حیوان ایک شخص کیسر نیرو میں مجسم ہے، اس لیے کیسر نیرو جب خودکشی کر لیتا ہے، جب اس نے خودکشی کر لی تو اس حیوان کے سر پر ہلاک کرنے والا زخم لگا۔ بت پرست حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ بت پرستی کو قائم اور جاری رکھنے کے لیے اس نے بڑی ظالمانہ اعزار ثانیہ جو ہے وہ مسیحوں کے خلاف شروع کی تھی۔ اور انہوں نے اس اژدہا کو سجدہ کیا، اس لیے کہ اس نے اس حیوان کو اختیار دیا تھا، اور اس حیوان کو بھی سجدہ کیا، اور کہا کہ اس حیوان کی مانند کون ہے اور اس سے کون لڑ سکتا ہے، اور اسے ایک بڑا بول بولنے والا اور کفر بکنے والا منہ دیا گیا۔ تو انہوں نے اس حیوان کو سجدہ کیا، یعنی کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ رومن حکومت نے باقاعدہ طور پر بت پرستی جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ وہ کیسر جو ہے اس کی بہت بڑی مورت بنا کر اس کے حضور میں وہ سجدہ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس کو خدا جیسا درجہ دیتے تھے۔ اور اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی، شیطان پرستی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس حیوان کو سجدہ کیا، یعنی خدا والی عزت ان کو دی۔ اور اس حیوان کی مانند کون ہے، اس کا مطلب جیسے ہم نے پچھلے ابواب میں دیکھا تھا کہ خدا کی مانند کون ہے، اس کا مطلب کوئی بھی خدا کی مانند نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی سے مقابلہ کرتے ہوئے جو بت پرست ہیں، جو شیطان پرستی کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو اور خاص طور پر کیسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اس کی مانند، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے اس بادشاہ کی مانند، کوئی بھی نہیں ہمارے دیوتوں کی مانند، اور اس سے کون لڑ سکتا ہے، یعنی کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ابھی ہم سب سے بڑی طاقت ہیں، سب سے بڑی قوت ہیں، اور کوئی قوت اور طاقت جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اسے ایک بڑا بولنے والا اور کفر بکنے والا منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینوں تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اسے ایک بڑا بول بولنے والا اور کفر بکنے والا منہ دیا گیا، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے پورے زور سے، پورے اختیار سے جو ہے وہ بت پرستی اور کفر کی باتیں اور کفر کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اسے 42 مہینوں تک 42 مہینے اگر ہم ان کو 30 پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ 3.5 آئے گا، یعنی 3 سال اور 6 مہینے، 3.5 سال۔ تو 3.5 کا عرصہ ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں مختصر عرصہ ہے، کہ یہ بہت کفر پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، لیکن اس کا عرصہ جو ہے وہ بہت تھوڑا عرصہ ہے، کیونکہ یہ مسیحوں کو شہید کرتے، ان کو عزا دیتے ہیں، ان کو مٹانا چاہتے ہیں،
تو یہ رومن حکومت جو ظلم ڈھا رہی ہے، جو اعزار ثانی کا دورہ ہے، جو گرم بازار انہوں نے خون کا گرم کیا ہوا ہے کہ مسیحی لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ مار دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ابتدائی مسیحوں کو تسلی دینے کے لیے لکھی گئی ہے کہ فکر نہ کرو، یہ تمہاری جان تو لے سکتے ہیں لیکن اس جلالی زندگی سے تمہیں جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ جلال کا بادشاہ تمہارے لیے جی اٹھا اور وہ محدود زندگی تک ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی زندگی کا ہمارا مالک ہے، اور یہ کفر بولنے والے جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اور یہ سب مٹ جائیں گے۔ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، 42 مہینے تھوڑے عرصے کے لیے۔ ہاں جی، اور اس نے خدا کی بابت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا تاکہ اس کے نام اور اس کے خیمہ اور ان کے حق میں کفر بکے جو آسمان پر رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس نے خدا کی بابت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا، زندہ خداوند خدا کے خلاف کفر بکنا شروع کیا کہ ہمارے معبود، ہمارے دیوتا اور ہمارا جو بادشاہ ہے یہی قوت کا سرچشمہ ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ صرف اور صرف خداوند خدا ہے، اسی کی قدرت سے ساری کائنات اور اسی سے کائنات کو زندگی اور اسی سے کائنات کو قائم اور دائم رہنے کی قدرت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خداوند خدا کے حضور معبود اور جھوٹے خداؤں کو کھڑا کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری قوت اور طاقت ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی بدی اور ہلاکت کے کام جو ہیں، بت پرستی جو ہے، خدا میں جن کا تعلق نہیں ہے، وہ ساری قوتیں نیست اور نابود ہونے والی ہیں، مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ناپائیدار ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری ناپائیداری جو ہے وہ ایک دن ختم ہوگی۔ وہ خدا کا خیمہ اور ان کے حق میں کفر بکتے ہیں، وہ آسمان کی باتوں کے متعلق کفر بکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون ہے مسیحا جو جی اٹھا، کون ہے خدا کا بیٹا، یہ ہیں ہمارے دیوتا، یہ ہیں قدرت کا سرچشمہ۔ تو اسی بنا پر وہ سچائی کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اعزار ثانی کا دور جو ہے وہ بہت عروج پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن خداوند خدا تسلی دیتا ہے۔ ہاں جی، اور اسے یہ دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑائی کرے اور ان پر غالب آئے، اور ہر ایک قبیلے اور زبان اور قوم پر اسے اختیار حاصل ہوا۔ ہاں، اور اسے یہ دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑائی کرے اور غالب آئیں، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب تبلیغ کو روک دیا گیا، جب ہم 2 گواہوں کی بات کر رہے تھے، کلیسیا کو روک دیا گیا، تبلیغ کو روک دیا گیا، سچائی کے کلام کو روک دیا گیا، اور لوگ جو ہیں وہ سر عام نام بھی نہیں لے سکتے یسوع مسیح کا، وہ گواہی بھی نہیں دے سکتے، وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، خدا کے پاک کلام کی بات تک نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اختیار ملا ہے کہ وہ غالب آ جائے، ان کو مٹا دے سچائی کو، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ برائی جو ہے وہ بڑے عروج پر ہو سکتی ہے، لیکن وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہر قبیلے، ہر زبان، ہر قوم پر اسے اختیار دیا گیا کہ ساری قوموں کو اپنے میں وہ سمو لے اور اپنے میں شامل کر کے ساری قوموں کو بت پرست اور ساری قوموں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے پیچھے جو ہے وہ لگا سکے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا بہت ساری باطل قوتوں نے کرنا چاہا پر کبھی نہ ہوا۔ یہودی قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یونانی دیوی دیوتاؤں کے آگے مجبور کیا گیا کہ ان کی عبادت کریں، اور ممنوع جو ناپاک چیزیں ہیں وہ کھانے کے لیے دی گئیں، ان کو مٹانا چاہا، لیکن کہاں گئی یونانی اتنی بڑی قوت اور طاقت؟ سب مٹ گیا، اور جو سچائی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رومن حکومت بھی یہاں پر ایسا ہی کرتی ہے، ایسا ہی چاہ رہی ہے، ایسی ہی اس کی خواہش ہے کہ میں سب کو اپنے میں ملا لوں، لیکن روشنی اور اندھیرا جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے روشنی ہمیشہ اپنی قدرت رکھتی ہے اور تاریکی جو ہے وہ ہمیشہ مٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باطل قوتیں جو ہیں محسوس ہوتی ہیں کہ وہ غالب آئیں گی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اور زمین کے وہ سب باشندے اسے سجدہ کریں گے جن کا نام
बनाए आलम से मकतूल बर्रे की किताब हयात में लिखा नहीं गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और ज़मीन के वो सब बाशिंदे उसे सिजदा करेंगे, यानी जो भी उसे सिजदा करके दिल से उसे कबूल करता है वो शुरू से ही हलाकत का फ़र्जंद है। क्यों? क्योंकि तारीकी का फ़र्जंद होना ये वही पुराना सांप है जो अपने साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वर्गला कर इंसान को हलाकत के लिए अपने साथ मिलाता है। और यही काम यहाँ पर जो है वो रोमन हुकूमत कर रही है कि रोमन हुकूमत ज़बरदस्ती जो है वो शैतान परस्ती करवा रही है, ज़बरदस्ती जो है वो उनको सिजदे के लिए मजबूर कर रही है कि वो कैसरों को सिजदा करें, वो रोमन देवी देवताओं को सिजदा करें और उन्हें अपना खुदा माने। लेकिन जो भी उनको मानता है खुदा, वो असल में बदी के लिए, हलाकत के लिए ही अपना चुनाव कर रहा है, और वो किताब हयात में नहीं है, वो बर्रे की किताब में नहीं है, बर्रे की कुर्बानी में नहीं है, बर्रे के खून से पाक वो होने की जो कुदरत है उन्होंने कबूल नहीं की, इसलिए उन्होंने हलाकत को पसंद किया और उसे सिजदा किया। लेकिन मुबारक हैं जो तमाम दुखों से गुज़रते हैं और फिर भी वो हलाकत के फ़र्जंदों के साथ शामिल नहीं हैं, वो सच्चाई के पैरोकार हैं। और जो सच्चाई के पैरोकार हैं, जो बर्रे को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, बर्रे की किताब में उनके नाम लिखे हुए हैं कि वो खुदा के साथ हमेशा की बादशाही के वारिस होंगे। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कठिन हालातों में किस तरह से ये किताब तसल्ली दे रही। एक तरफ बातल कुव्वत, बातल ताकतें जो हैं वो अपने अरूज पर हैं, और दूसरी तरफ खुदा के फ़र्जंद जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं मज़लूम और अज़ियत अज़ाओं से गुज़रते हुए। लेकिन खुदा के फ़र्जंद जब अज़ीतों से गुज़रते हैं तो आसमान तक, जलाल तक पहुँचने की वो कुदरत रखते हैं अपने ईमान के सबब से। तो ये ईमान को मजबूत करने वाली किताब है। जिसके कान हों वो सुन ले, जिसके कान हों वो सुन ले, कि जो बर्रे पर ईमान रखता है, जो मानता है कि बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो मानता है कि खुदा का बेटा हमारे लिए बख्शा गया, जो मानता है कि खुदा का बेटा हमारे गुनाहों को लेकर कलवरी की तरफ जाता है, जो मानता है कि वो हमारे लिए सलीब पर मसलूब हुआ, वो कब्र में रखा गया, वो मुर्दों में से जी उठा, वो आसमान पर उठाया गया, वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और वो इस जहान का बादशाह है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा निजात दहिंदा है, कायनात का निजात दहिंदा है, और हम उसी के खून के ख़रीदे हैं। वो सुन ले कि वो किताब हयात में लिखा गया है, जिस पर खुदा की मोहर है, पाक तसलीस की मोहर है, बाप और बेटा और रूह कुद्दस की मोहर है। और ये मोहर हमें बपतिस्मे के वसीले से मिलती है, और जिस पर ये मोहर है वो खुदा की किताब हयात की मिरास में है, वो खुदा की मुहाफ़ज़त में है। वो अपनी जान को कभी खोएगा नहीं, बल्कि जो मसीह के लिए अपनी जान खो देता है वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसको बचा लेता है। जिसके कान हों वो सुन ले कि यही सच्चाई है, यही हक है और यही बरहक बात है। हाँ जी। जो कोई कैद होने के लिए लिया जाए वो कैद हो जाएगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करे उसे तलवार से कत्ल किया जाना पड़ेगा। इसी में मुक़द्दसों का सब्र और ईमान ज़ाहिर होता है। हाँ, जो कोई कैद होने के लिए जाए वो कैद हो जाए, ना डरो, क्योंकि ये सारी अज़ीतें सिर्फ़ और सिर्फ इस हमारी ज़िंदगी के लिए हैं। क्योंकि बाइबल में है 70 वरे तक, 80 वरे तक आखिर नु फेरवी फ़ना, कि ये हमारा जिस्म जो है इसकी एक हद है, ये हमारी ज़िंदगी जो है इसकी एक हद है। लेकिन इन हद्दों को हम इन हद्दों से जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जलाली ज़िंदगी के लिए जो हैं वो हम मखसूस हो जाएंगे, जलाली ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ेंगे। और जलाली ज़िंदगी वो ज़िंदगी जिसका कभी फिर इख्तिताम ना होगा, और हम उस ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे, और हम उस ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए तुम ना कैद से घबराओ, ना इन चीज़ों से घबराओ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ तक हैं? जहाँ तक हमारी ये ज़िंदगी है। तो इसलिए अगर कोई सच्चाई के नाम पर कैद किया जाता है तो वो अपने आप को कैद के लिए भी, जैसे मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं, जब वो कैद के अंदर था, जब वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब भी वो खुदा की इबादत करते हुए गवाही देता है कि ये जंजीरें, ये कैद जो है वो मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह के लिए कैद हुआ, मैं यीशु मसीह के लिए ये मुसीबतों में पड़ा। तो इसलिए ये जो मुसीबतें हैं, जो कत्ल किए जा रहे हैं,
फिक्र ना करो। जैसे पालूस रसूल कहते हैं, अब हमें कौन हमारे खुदा से जुदा कर सकता है? क्या इस ज़माने की मुसीबतें, क्या ये अज़ीतें, क्या ये आज़ार सानियाँ, क्या ये भूख, क्या ये अफलास, क्या ये मुसीबतें? नहीं, अब हम तुम्हें सच कहते हैं कि मौत भी हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। अगर तलवार से भी हमारा सर कलम कर दो तो हम अपने खुदा से जुदा ना होंगे। इसी में मुक़द्दसों का सब्र और ईमान जो है वो पाया जाता है। इसी में मुक़द्दस जो हैं वो अपने इन गवाहियों के सबब से पाक और पवित्र होते हैं। इसलिए जब हम पर भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो याद रखें कि मुकाशवा की किताब लम्हा ब लम्हा हमारे लिए तसल्ली का बाइस है। ये किताब इब्तदाई सदी में इब्तदाई लोगों के लिए जो दुख उठाते हैं, मुसीबतों में हैं, जो यीशु मसीह का नाम तक नहीं ले सकते, बड़ी मुसीबत में है, अज़ियत में है कि वो किस तरह से सच्चाई की गवाही दें, लेकिन उन्होंने अपने खून के कतरों से आने वाली ईमान की सच्चाइयों को सेंचा है। शहीदों का खून मसीहत का बीज है हर दौर में, और ये इब्तदाई सदी में ही ईमानदारों के बीच से जो है वो परवान चढ़ने वाली कलीसिया और खुदा के लोग हैं। आज भी और दुनिया की इंतहा तक जब जब सच्चाई के नाम पर खून बहाया जाता है, सच्चाई की बिना पर कोई अज़ियत उठाता है, तो ये किताब हमें बरकत बख्शती है, फ़ज़ल देती है, मजबूती बख्शती है कि खुदा की हजूरी में हमारा अजर है, और वो है जलाली ज़िंदगी की सूरत में, वो है बर्रे की कुर्बानी की सूरत में। और हम गवाह हैं कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा है, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा है, और उसी के सबब से इंसान जलाल तक पहुँचता है। शुक्रिया जी नाजरीन, आज हमने आपके सामने मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब का हिस्सा अव्वल जो है आपके सामने पेश किया है। हमारी दुआ है कि खुदावंद आप सबको इस कलाम के हवाले से ढेरों फ़ज़ाइल व बरक़ात से मालामाल करे और इस कलाम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आप सदा सलामत रहें। और अब आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आमीन।